دنیا میں دو طرح کے انسان ہیں اور ہمیشہ سے ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو حاملین قلب سلیم ہیں، جنہیں اللہ پاک نے قلب سلیم ساؤنڈ ہارٹ عطا کیا، اور بعض وہ ہیں جو حاملین قلب غیر سلیم ہیں، جن کا دل امن و امان، سلامتی اور اسلام سے خالی ہے۔ اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اہل ایمان اور اہل عشق، یہ قلب سلیم کے حاملین میں سے ہے۔ ان کا دل قلب سلیم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، باغی، گستاخ اور بے ادب، اور جو لوگ شریعت اور سنت سے دور ہیں، ان کا دل قلب غیر سلیم ہے۔ صوفیاء نے قلب سلیم کی متعدد تعریفات بیان کی، پھر اس کی علامات اور اس کی نشانیاں بھی بیان کی۔ جہاں قلب سلیم کی متعدد تعریفات ہیں تو وہاں ایک تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ القلب الذی لیس فیہ الکفر والنفاق، قلب سلیم وہ ہے کہ جس میں کفر اور نفاق نہ ہو۔ وہ دل جو کفر کی تاریکیوں سے اور نفاق کی تاریکیوں سے خالی ہوتا ہے، وہ دل قلب سلیم ہے۔ اور نمبر 2، القلب الذی لیس فیہ الحسد والغل والعداوہ، کہ قلب سلیم دا ساؤنڈ ہارٹ وہ دل ہے جس میں حسد، جلیسی نہ ہو، جس میں کینہ نہ ہو، جس میں بغض نہ ہو، جس میں عداوت نہ ہو۔ جو دل پاک صاف ہو، جو دل پاک اور ستھرا ہو، جو دل پاکیزہ ہو، جو دل نور الہی اور نور مصطفی سے لبریز، روشن اور منور ہو۔ یہ آج کے جمعے کا پیغام بھی ہے اور نئے اسلامی سال کا پیغام بھی ہے کہ مومن کی شان یہ ہے اور ہونی چاہیے کہ اس کا دل ہر ایک کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اور اس معاشرے میں بسنے والوں کے لیے پاک ہو، صاف ہو، ستھرا ہو۔ اس کا دل حسد، کینہ، بغض، عناد، عداوت اور دشمنی کی تاریکیوں سے خالی ہو۔ اس کا دل ایک مومن کا دل ہو جس میں اللہ جل مجدہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع روشن ہو اور منور ہو۔ آج ہماری سوسائٹی کا میجر پرابلم ہے کہ ہمارے دل میں ہر ایک کے لیے نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، عناد ہے، حسد ہے۔ آج حسد اور جلیسی کی بیماری اتنی عام ہو گئی
کہ ہمارے سوسائٹی کا ہر فرد اس کا شکار ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، عوام میں سے ہو یا خواص میں سے ہو، عوام میں سے ہو یا خواص علماء میں سے ہو، یا جس کی معرفت اور پہچان اہل تقوی اور اہل زہد سے ہوتی ہے، ان میں سے ہو۔ اور یہ بیماری کینسر کی طرح ہمارے جسم میں مسلسل رواں دوا ہے، مسلسل جاری ہے۔ اور حال یہ ہے کہ ہم اس بیمار کی طرح ہو گئے جو اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھے، جو ہوتا بیمار ہے لیکن سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، تندرست ہے، ڈاکٹر سے لڑتا ہے کہ آپ میرا علاج کیوں کر رہے ہیں، میں تو ٹھیک ہوں، تندرست ہوں۔ تو ہماری کئی روحانی بیماریاں ایسی ہیں جن کا ہم آج شکار ہیں، لیکن ہمارے خیال میں ہم ٹھیک ہیں، تندرست ہیں، صحیح ہیں اور تمام بیماریوں سے خالی ہے۔ حسد کی بیماری یہ وہ بیماری ہے جس سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بیماریوں کی ماں ہے اور بیماریوں کی اصل ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، صرف قلب سلیم کام آئے گا، اور وہ شخص اللہ کے یہاں نجات پائے گا جو اللہ کے یہاں قلب سلیم لے کر حاضر ہوا۔ اور میں نے بتایا کہ قلب سلیم کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ حسد سے خالی ہو، بغض، عداوت، کینہ، دشمنی، نفرت، اس سے خالی ہو۔ اور ایک مومن کی شان ہے کہ اس کا دل ہمیشہ پاکیزہ ہوتا ہے، پاک اور صاف و ستھرا ہوتا ہے، اور ان تمام بیماریوں سے خالی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ فرمایا کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں، ہر انسان کے لیے یہ ناجائز ہے، ان لوفل ہے کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ، 3 دنوں سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے اور اس سے بات چیت بند کر دے، اس سے ملنا جلنا بند کر دے، اس سے بولنا چھوڑ دے، اسے سلام تک کرنا چھوڑ دے۔ فرمایا کہ جب ملاقات ہوتی ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا منہ اس طرف پھیر لیتا ہے اور دوسرا اپنا منہ اس طرف موڑ لیتا ہے۔ حالانکہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب بھی اپنے بھائی سے ملے تو مسکرا کے ملا کرے، اور حدیث پاک میں ہے کہ اسمائلنگ فیس سے، مسکراتے چہرے سے اپنے بھائی سے ملنا یہ صدقہ ہے، ثواب ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم کتنے عظیم ثواب سے آج محروم ہو گئے، محض شیطان کے بہکاوے پر، محض شیطان کی بات ماننے کی وجہ سے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر 2 بھائیوں میں ناچاقی ہو جائے، دونوں کسی بات پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جائے، تو فرمایا کہ ان دونوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو سلام کی ابتدا کرے، جو پہلے سلام کرے اور پہلے بات چیت شروع کرے، اس لیے کہ اس میں تواضع ہے، اس میں حنبل نیس ہے، اس میں انکساری ہے، اور اس میں اپنے مسلمان بھائی کی طرف ملنے میں سبقت کرنا ہے۔ آج ہمارا حال بڑا عجیب و غریب ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ حسد سے جہاں روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہاں جسمانی بیماریاں بھی حسد اور جلیسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ حاسد ہمیشہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے،
چاہے وہ روحانی امراض ہوں، چاہے وہ جسم اور بدن کے امراض اور بیماریاں ہوں۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا دل قلب سلیم ہوتا ہے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، کینے سے، نفرت اور دشمنی سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ ناراض ہو گئے کسی سے تو عموماً 2 دن، 1 دن، 3 دن تک جوش ہوتا ہے، پھر جب وہ جوش عداوت کا، دشمنی کا، نفرت و عناد کا ٹھنڈا ہو جائے تو حضور نے فرمایا کہ پھر اسے شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ اب بھی بات چیت بند رکھے، اب بھی ان کی گفتگو نہ ہو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی دنوں تک، کئی سالوں تک بات چیت بند ہوتی ہے، اور وہ عداوت، دشمنی، بغض و عناد ہم اپنے اندر پالتے ہیں، اور پال کر اسے بڑا بناتے ہیں، اور اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ ایک چھوٹے ایشوز پر پھر ہمارے یہاں عداوت کی، دشمنی کی، حسد و کینہ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور اس آگ میں آنے والی نسلیں جلتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہر مومن کا دل قلب سلیم ہونا چاہیے، حسد سے، نفرت، بغض و عناد اور عداوت سے پاک ہونا چاہیے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب عام انسانوں میں نفرتیں ہوتی تھیں، عداوتیں ہوتی تھیں۔ آج حال یہ ہے کہ امت کے جو اولیاء ہیں، امت کے جو عظیم محسنین ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں، حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، ان سے بھی لوگوں کے دلوں میں عداوت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، عناد ہے، ان سے بھی حسد ہے۔ ہر مومن کا دل حضور علیہ السلام کے ہر صحابی کے لیے پاک و صاف ہونا چاہیے، ہر مومن کے دل میں ہر صحابی کا ادب ہونا چاہیے، اس کا احترام، اس کی تعظیم اور رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہر مومن کے دل میں ہر اہل بیت کے لیے اور اہل بیت کے ہر فرد کے لیے ہر مومن کا دل صاف ہونا چاہیے، اور ہر مومن کے دل میں ان کے لیے ادب، احترام، تعظیم اور تکریم ہونی چاہیے۔ اسلام تو کسی عام انسان سے بغض و عداوت کی اجازت نہیں دیتا، کسی عام انسان سے کینے کی اور حسد کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو عظیم ہستیاں ہیں، یہ تو عظیم شخصیات ہیں، یہ تو ہمارے محسنین میں سے ہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے اولیاء اور محبوبوں میں سے ہیں۔ صحابہ میں نفرتیں نہ تھیں، ان میں عداوت نہ تھی، ان میں دشمنیاں نہ تھیں، وہ سب ایک تھے۔ صحابہ کے دل میں اہل بیت کے لیے ادب تھا، اور اہل بیت کے دل میں صحابہ کے لیے ادب تھا، اس لیے کہ صحابہ کا دل بھی قلب سلیم تھا اور اہل بیت کا دل بھی قلب سلیم تھا۔ صحابہ کی نسبت بھی حضور سے تھی اور اہل بیت کی نسبت بھی حضور سے ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، جن کے دل میں صحابہ کی محبت اور ادب نہ ہو، وہ دل تاریک دل ہے، وہ دل غیر آباد دل ہے، ان کا دل قلب سلیم نہیں ہے، وہ قلب کی سلامتی اور حفاظت سے محروم ہے۔ اور ہمارے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر گوشہ قابل تقلید ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، وہ ہمارے زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں، چراغ ہدایت ہیں، اور چراغ عقیدت و الفت اور مودت ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد ابن حنفیہ جو کسی اور ماں سے تھے، ایک دن ایسا ہوا
کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پر محمد ابن حنفیہ سے ناراض ہو کے چلے گئے. محمد ابن حنفیہ کے جو دوست بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اب امام حسین آپ کے پاس کبھی نہیں آئیں گے. وہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئے. سیدنا محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ابھی ان کو بلاؤں، آپ چاہیں تو وہ ابھی آ جائیں. تمہارا خیال یہ ہے کہ وہ شاید کبھی نہ آئیں. وہ اتنے ناراض ہو گئے آپ کی باتوں سے کہ شاید وہ کبھی پلٹ کر نہ آئیں. لیکن محمد ابن حنفیہ کو معلوم تھا کہ امام حسین عالم تھے، وہ محدث تھے، وہ حضور کے جگر کے ٹکڑے تھے، وہ اہل جنت کے قائد اور رہنما تھے. وہ فقط عالم نہ تھے، وہ عامل بھی تھے، اپنے علم پہ عمل کرنے والے تھے. ان کا قلب پاکیزہ قلب تھا، ان کا دل پاکیزہ دل تھا، ان کا دل حسد، کینہ، بغض و عناد سے پاک دل تھا. اس وقت محمد بن حنفیہ نے خط لکھا اور خط میں لکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے باپ بھی حضرت علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے باپ بھی حضرت علی المرتضیٰ ہیں. اس حوالے سے نہ میری آپ پر فضیلت ہے اور نہ آپ کی مجھ پر فضیلت ہے. لا فضل لی علیک ولا فضل لک علی بہذا الاعتبار. اس اینگل اور زاویے سے کہ آپ کے والد بھی حضرت علی ہیں، میرے والد بھی حضرت علی ہیں، ہم برابر ہیں، ایک ہیں. لیکن آپ کی ماں شہزادی کونین، سید کونین کی شہزادی اور بیٹی، اور اہل جنت کی خواتین کی قائد اور رہنما ان کی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کی ماں اتنی عظیم ماں ہے کہ اگر میری ماں کو ہر کمال مل جائے تب بھی وہ آپ کی ماں کے برابر نہیں ہو سکتی. لک فضل علی من هذه الجهہ، آپ کو مجھ پر فضیلت ہے اور اس زاویے سے آپ کا مقام مجھ سے بہت بلند ہے، اونچا ہے. آپ بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دو انسان ناراض ہو جائیں، ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں، تو ان میں جو پہل کرے گا، جو پہلے منانے کے لیے آئے گا، بات چیت کے لیے آئے گا، سلام کرے گا، تو فرمایا کہ وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا. خط میں لکھا کہ امام حسین، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں اور مجھے منائیں، مجھے راضی کریں، تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک مثال قائم ہو جائے، نمونہ قائم ہو جائے. اور اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت میں مجھ سے پہلے جائیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فلما وصل المکتوب، جب خط ملا، وقرأ المکتوب، اور خط آپ نے پڑھا، خط میں پوری تفصیل جو محمد بن حنفیہ نے لکھی اس کو پڑھا، تو جاءہ وعانقہ، تو خط پڑھ کر وہ بہت زیادہ محظوظ ہوئے، خوش ہوئے، اور خود چل کر محمد بن حنفیہ کے پاس آئے اور آ کر انہیں گلے لگایا. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال ہے ہمارے سامنے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک چھوٹا بڑا بنتا ہے کہ میں کیوں جاؤں، فلاں کو میرے پاس آنا چاہیے. اگر ساس اور بہو میں ہو جائے تو بہو کہتی ہے نہیں میں بڑی ہوں ساس سے، اس کو میرے پاس آنا چاہیے، اس کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. اور حال یہ ہو گیا کہ اگر بیٹا باپ سے ناراض ہے تو بیٹا کہتا ہے میں باپ کے پاس کیوں جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ میرے پاس آئے، مجھ سے معافی مانگے. یہ آج ہمارا حال ہو گیا. ہر طرف ناچاکیاں ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں. خدا جانے کئی سالوں، دنوں، ہفتوں تک
گفتگو بند ہے، بات چیت بند ہے۔ کمال یہ ہے کہ اولاد ماں باپ سے ناراض ہیں، ماں باپ اولاد سے ناراض ہیں، اور ہم مجالس منعقد کرتے ہیں اہل بیت کی اور صحابہ کی۔ ان کے مجالس کا مقصد یہ ہے کہ پھر ان کی جو تعلیمات ہیں اسے بھی فالو کریں، ان کی جو عادات ہیں اسے بھی فالو کریں۔ خط پڑھ کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ فرمایا کہ میں تو اہل جنت کے نوجوانوں کا چیف ہوں، ان کا قائد اور رہنما ہوں، میں حضور کا نواسا ہوں اور شہزادی سید کونین کا بیٹا ہوں، میں اتنا عظیم ہو کر محمد بن حنفیہ کے پاس کیوں جاؤں؟ اسے میرے پاس آنا چاہیے۔ میں اسے کیوں مناؤں؟ اسے مجھے منانا چاہیے۔ یہ نہ کہا، اس لیے نہ کہا کہ اللہ پاک نے انہیں قلب سلیم دیا تھا، دا ساؤنڈ ہارٹ۔ ان کا دل قلب سلیم تھا، ان کا دل حسد سے پاک تھا، تکبر سے پاک تھا، ان کا دل عداوت اور دشمنی سے پاک تھا، ان کا دل نفرت سے پاک تھا۔ اور سچ یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دل کی پاکیزگی میں بھی، دل کی طہارت میں بھی، دل کی نورانیت میں بھی اور دل کی حقانیت میں بھی اپنے نانا جان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فیض تھا، اور حضور علیہ السلام کے قلب مبارک اور حضور کے دل مبارک کا فیض تھا کہ اللہ پاک نے آپ کے دل کو قلب سلیم بنایا، قلب سلیم بنایا۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس کے دل میں محمد بن حنفیہ، جو ہر حوالے سے ان سے چھوٹے تھے، عمر میں بھی، رتبے میں بھی، علمی اور فکری مقام میں بھی ہر حوالے سے چھوٹے تھے، جب ان کا دل ان کے لیے صاف تھا تو ان کا دل ابو بکر و عمر کے لیے کتنا صاف ہوگا، ان کا دل عثمان و علی کے لیے کتنا صاف ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں کوئی نفرت نہ تھی، کوئی رنجش نہ تھی، کوئی عداوت نہ تھی، کوئی بغض نہ تھا۔ یہ سب ہماری کہانیاں ہیں، یہ سب ہمارے قصے ہیں، یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی موضوع اور جھوٹی روایات اور احادیث ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت ہمیشہ سے ایک رہے، صحابہ اور اہل بیت ہمیشہ ایک دوسرے کا ادب کرتے رہے، ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کرتے رہے، ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے، اور ہمیشہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے رہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہر صحابی کے دل کو قلب سلیم بنایا، اور اہل بیت کے ہر فرد کے دل کو قلب سلیم بنایا۔ اور پھر اللہ پاک جب کسی دل کو قلب سلیم بناتا ہے تو پھر اس دل کو چن لیتا ہے، منتخب کرتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کے دل کو اپنے لیے چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس کو اپنا محبوب دل بناتا ہے، تو پھر اس کے دل کو ان تمام چیزوں سے خالی کر دیتا ہے، پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے نئے اسلامی سال کا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہوں، کسی سے بھی ہوں، تو آج نماز جمعہ کے بعد مل سکیں تو مل لیں، نہ مل سکیں تو فون پہ ایک دوسرے سے معافی مانگیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو پہلے سلام کرے گا وہ دونوں میں سب سے بہتر ہوگا، دونوں میں سب سے اچھا ہوگا، اور جنت میں وہ سب سے پہلے جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تم امت کے بہترین انسان ہو جاؤ، چاہتے ہو کہ جنت میں پہلے جانا نصیب ہو جائے، تو ہر انسان کے لیے، ہر مومن کے لیے اپنے دل کو آج سے پاک و صاف کر دو۔ اللہ پاک ہمیں حسد، بغض و عناد، نفرت و عداوت کے تمام روحانی امراض اور بیماریوں سے بچائے۔